اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری قال المعصوم علیہ السلام الدعاء مخ العبادہ۔ ناظرین محترم، آپ سب کو نور الوائی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور گزشتہ پروگرام میں بیان کیا گیا کہ دعائے سحر کی کیا اہمیت ہے اور دعائے سحر میں کون سے اہم مطالب کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ دعا کی کیا معنی ہے۔ خشوع اور خضوع سے پروردگار کی بارگاہ میں پکارنے کو دعا کہا جاتا ہے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے جہاں متکلم امام ہوتا ہے اور مخاطب خود پروردگار ہوتا ہے، تو وہاں پر اہم مطالب کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آج اسی ٹاک شو میں دعائے سحر کے اہم مطالب کو بیان کیا جائے گا، جس کی وضاحت کے لیے قم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید ظاہر عباس کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا۔ جیسا کہ گزشتہ ٹاک شو میں دعائے سحر کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اس ٹاک شو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ دعائے سحر کا آغاز کن مطالب سے ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ دوبارہ توفیق دی ہے کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کر سکیں، اور جیسا کہ مختلف پروگراموں میں اشارہ بھی ہوا، دوسرے علماء نے بھی بیان کیا، اور پچھلے پروگرام میں بھی اشارہ ہوا کہ دعا کا موضوع ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ ہر جہت سے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان جو ہے دعا کے اندر بہت سارے معارف سیکھتا ہے، دعا کے اندر عبودیت سیکھتا ہے، عبد بننا سیکھتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے حالات ہیں کہ جو انسان اس دعا کے ذریعے جو ہے وہ سیکھتا ہے، لہذا بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو دعائے سحر جو ہے ماہ رمضان کی دعاؤں کے اندر ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ انتہائی اہمیت کے حامل دعا ہے، اور جیسا کہ پچھلے پروگرام میں اشارہ ہوا کہ دعائے سحر کا باقی دعاؤں کی نسبت کیا فرق پایا جاتا ہے، تو وہاں بیان کیا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اسماء الہی جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں، اور بہت سارے عرفانی مطالب ہیں کہ اگر دعا پڑھنے والا جو ہے توجہ کرے تو خدا کی جو شناخت اس کو حاصل ہوگی وہ بہت ہی زیادہ عمیق، گہری اور انتہائی خوبصورت ہوگی۔ تو اس دعا کا جو آغاز ہے وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ اللہم انی اسألک من بہائک بأبہا ہو وَكُلُّ بَهَائِكَ بَهِی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہم انی اسألک ببہائک کلہ۔ یہ جملہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اے معبود، کیونکہ اللہم کا لفظ آیا ہے، اے معبود تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری خوبصورتی کے خوبصورت ترین مرتبے کے واسطے۔ ابھی اس کے بعد جملات کی جب وضاحت ہوگی تو ترجمہ تھوڑا واضح ہو جائے گا، ابھی فقط تیزی سے میں ترجمہ اس کا کر کے آگے گزر رہا ہوں۔ اور تیری ہر خوبصورتی بہت خوبصورت ہے۔ پھر دعا کا ایک اور جملہ اس کے بعد فوراً کہ اللہم انی اسألک من جمالک باجملہ۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ جملے جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان اگر اس دعا کی حالت میں موجود ہو اور خدا کو پکار رہا ہو ان جیسے اسماء کے ساتھ، تو کس قسم کی انسان میں کیفیت ایجاد ہوتی ہے وہ دعا پڑھنے والا ہی احساس کر سکتا ہے کہ اللہم انی اسألک من جمالک باجملہ وکل جمالک جمیل، اللہم انی اسألک بجمالک کلہ۔ اے معبود تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جمال کے اعلیٰ ترین مرتبے کے واسطے، اور تیرے جمال کے تمام مراتب بہت جمیل ہیں۔ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جمال کے تمام مراتب کے واسطے۔ تو یوں کر کے یہ جملات جو ہیں وہ آگے چلتے جاتے ہیں، اور ایک ہی آپ یوں کہہ لیں لے ہے اس دعا کی جملات میں، اسماء جو ہیں وہ بدلتے ہیں، کہیں پر جمال ہے، کہیں پر جلال ہے، کہیں پر عزت ہے، کہیں پر قدرت ہے، اور بہت سارے اس طرح کے اسماء کے ذریعے دعا کرنے والا جو ہے وہ خدا کو پکار رہا ہے۔ اچھا، جیسا کہ ابتدائی جملات کو دیکھا جائے تو ہر جملے میں اللہم انی اسألک، یہ اسألک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تکرار ہو رہا ہے۔
تو جب ہم عرفاء اور علماء کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر سوال کی کچھ مختلف معنوں کو، مفہوم کو بیان کیا گیا ہے، تو یہاں پر اسألو کا سوال سے کیا مراد ہے، کس طرح کا سوال؟ انتہائی اہم سوال ہے۔ سوال کے حوالے سے بہت خوبصورت بحثیں موجود ہیں عرفان اور اخلاق کی کتابوں میں۔ سوال کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، مختلف اس کے اقسام ہیں، لیکن یہاں پر جو مد نظر ہے ہماری وہ یہ قسم ہے کہ سوال بعض اوقات زبان سے ہوتا ہے اور بعض اوقات حال سے ہوتا ہے۔ اور زبان سے کیا مراد ہے؟ مثلا جس طرح میں بول کر ایک سوال کرتا ہوں، کسی سے مانگ لیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں یہ سوال زبان سے ہے۔ لیکن ایک مرتبہ سوال حال سے ہوتا ہے، یعنی انسان کے اوپر اس قسم کی حالت طاری ہو اور اس کے اندر ایسی کیفیت ایجاد ہو کہ اس کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ سوال کرتا ہے، یہ سوال رکھتا ہے۔ سوال جو ہے اس کا پورا یہ باڈی لینگویج ہی کیا ہے؟ سوال ہے اس کی۔ تو دعا کے اندر جو تاکید کرتے ہیں علماء اخلاق، وہ یہ کرتے ہیں کہ انسان درست ہے کہ زبان سے پکار رہا ہوتا ہے خدا کو، سوال کر رہا ہوتا ہے خدا سے، لیکن دعا کے مستجاب ہونے کی آپ یوں کہہ لیں بنیادی ترین جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان حال کے اعتبار سے سوال کرے، یعنی وہ اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ جیسا کہ ایک سوالیہ بندہ جو ہے، وہ سائل بندہ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ جس بعض اوقات آپ دیکھ لیں انسان معاشرے کے اندر بھی جائے تو آپ کو یہ بات جو ہے وہ ملے گی ایسی کہ بعض اوقات فقیر مانگ رہا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو دے دیتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان ایک بندے کو دیکھتا ہے وہ زبان سے مانگ نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کی حالت کو دیکھ کر جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سائل ہے، تو لہٰذا انسان اس کی مدد کرتا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں اس حالت کے ذریعے حاضر ہونا چاہیے تاکہ انسان وہ کیفیت جب طاری کرتا ہے اپنے اوپر، وہ کیفیت جب اپنے اوپر لے کر آتا ہے، تو جب وہ زبان سے پکارے گا خدا کو تو وہاں پر خدا کو یہ زبان بھی اچھی لگے گی اور خداوند متعال جو کچھ اس سے سوال کیا جائے گا وہ اس کو جلدی سے قبول بھی کر لے گا۔ اچھا، اس کیفیت کو جس طرح بیان کر رہے ہیں تو کیا خشوع اور خضوع مد نظر ہے اس دعا میں؟ جی بالکل، جی بالکل، مراد یہی ہے کہ انسان اپنے اوپر ایسی حالت طاری کرے، وہ خشوع و خضوع والی ہے کہ جس طرح کہا گیا ہے کہ دعا کے اندر جب جائے انسان تو باوضو ہو کر جائے اور پھر اس میں گڑ گڑائے، اس کے اندر اپنی باڈی لینگویج بالکل خاشعانہ ہونی چاہیے، خاضعانہ ہونی چاہیے۔ تو یعنی انسان باہر سے بھی اگر دیکھے نا، چاہے وہ زبان سے نہ بھی پکار رہا ہو نا، تو انسان دیکھ کے کہے کہ یہ دعا کی حالت میں ہے، درست ہے۔ اور پھر زبان حال سوال کا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ یہ بن سکتا ہے کہ انسان کی توجہ اگر ہے اس بات کی طرف کہ میں تو فقیر محض ہوں، خدا کے مقابلے میں فقر ہے، میں درست ہے، میں فقیر ہوں، فقیر نہیں بلکہ فقر ہوں، کہ اس کی ایک الگ بحث ہے کہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، کہ میں فقیر ہوں، کیفیت کر۔ اگر انسان کو یہ توجہ ہے اپنی ذات کے بارے میں کہ میں خدا کے مقابلے میں فقیر سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہوں، تو یہ اس کا سائل والا حال ہے اور حالت ہے اس کی کہ وہ حقیقی طور پر سائل ہے۔ اور جو اس توجہ کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو خداوند متعال جو بھی وہ سوال کرے گا اگر اس کی مصلحت میں وہ چیز موجود ہوگی تو وہ جلدی قبول بھی ہو جائے گی۔ اچھا، چونکہ بہت ہی لطیف موضوع ہے، سوالات بہت زیادہ ہیں، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ آپ نے جو شروع میں لفظ جملہ پڑھا کہ اللہم انی اسألک من بہائک، تو یہاں پر یہ بہا سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، بہا کا ایک لفظ استعمال ہوا اس دعا کے اندر بالکل ابتدائی جملے کے اندر ہی، تو یہاں اس کو بیان کرنے کے لیے میں پہلے بیان کرتا ہوں کہ 3 کلمے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، مثلا بہا ہے، ضیاء ہے اور نور ہے، زواد کے ساتھ ضیاء، جسے ضوء کہتے ہیں۔ جب ہم ان کے درمیان مقایسہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے تو نور ہی، لیکن یہ نور مختلف مرتبے رکھتے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ نور ہے جس کو ہم نور کہتے ہیں،
ایک مرتبہ اس سے تھوڑا سا بلند ہے جس کو ہم ضیاء سے تعبیر کرتے ہیں، زواد کے ساتھ ضیاء، اور ایک مرتبہ اس سے بھی بلند ہے کہ جس کو ہم بہا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نور کو دیکھیں تو ضیاء کے مقابلے میں ظلمت ہے، درست ہے؟ مثلا آپ اگر سورج کی روشنی کو دیکھیں اور اس کے مقابل میں بلب کی روشنی کو لیں تو ہم کہیں گے کہ بلب کی روشنی جو ہے وہ نور ہے اور سورج کی روشنی جو ہے وہ ضیاء ہے۔ یا مثلا اگر ہم چاند کی روشنی کو لیں تو اس کو ہم نور کہتے ہیں یا کہیں گے، اور اس کے مقابل میں اگر ہم سورج کی روشنی لیں تو اس کو ہم ضیاء کہتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی جو ہے وہ مرتبے کے اعتبار سے شدید ہے اور چاند کی روشنی جو ہے وہ اتنی شدید نہیں ہے، اچھا، شدت اور ذوف کے اعتبار سے۔ لیکن جب مرتبہ بہت ہی بلند ہو جائے تو اس وقت تعبیر استعمال ہوتی ہے بہا کی۔ نور جو ہے وہ ضیاء کے مقابلے میں ظلمت ہے اور ضیاء جو ہے وہ بہا کے مقابلے میں ظلمت ہے، تو لہٰذا یہاں پر تعبیر جو ہے بہت ہی بلند استعمال ہو رہی ہے شروع ہی میں کہ اللہم انی اسألک ببہائک، یعنی بہا اسم ہے پروردگار کا اور مختص ذات الہی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شدت نورانیت جو ہے اس میں پائی جاتی ہے، اور وہ شدت نورانیت فقط ذات الہی کے اندر ہے، جو ذات الہی سے نیچے کے مراتب ہیں اس کے اندر اتنی شدت نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا عرفاء یہ بیان کرتے ہیں یہ بہا جو ہے وہ ذات الہی کا اسم ہے اور مختص ہے اسی خدا کی ذات کے ساتھ ہی، تو یہ بہا ہے۔ بہا کا ایک معنی جو کیا گیا ہے وہ خوبصورتی ہے، جیسا کہ میں نے ترجمے کے اندر بھی بیان کیا تھا، لیکن یہاں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس عربی زبان میں خوبصورتی کے لیے حسن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بہا جو ہے وہ عام خوبصورتی نہیں ہے۔ عام خوبصورتی جو ہے وہ حسن کہلاتی ہے، جب عام خوبصورتی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ بڑا حسین ہے، یہ حسن رکھتا ہے، لیکن جب یہ خوبصورتی اپنے اوج پر پہنچتی ہے، اس کے اندر مٹھاس اور طراوت آ جاتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اور مرتبہ جو ہے شدید ہو جاتا ہے حسن کے اعتبار سے، تو اس خوبصورتی کو پھر عربی زبان میں بہا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم خدا کو جو خوبصورت کہہ رہے ہیں اور پھر اس کی خوبصورتی کا واسطہ دے رہے ہیں، تو پھر یہ ترجمہ چونکہ اردو محدود ہے تو ہم لفظ خوبصورتی ہی استعمال کر رہے ہیں، لیکن توجہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر خوبصورتی وہ عام خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ وہ خوبصورتی ہے جو ذات الہی کے ساتھ سازگار ہے۔ تو لہٰذا یہ جملہ جو ہے وہ اس طریقے سے پھر ترجمہ بنے گا کہ اللہم انی اسألک من بہائک، کہ میں تیری بہا کے ذریعے جو ہے وہ سوال کرتا ہوں، درست ہے، میں تیری خوبصورتی کے واسطے جو ہے وہ سوال کرتا ہوں۔ تو یہاں پھر وہ خوبصورتی جو ہے بہا کے مطلب یعنی اپنے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر جو خوبصورتی ہے اس سے میں سوال کرتا ہوں، نہ کہ نور یا ضیاء کے معنی، نہ کہ وہ مرتبہ۔ یعنی ہم درست ہے کہ اللہ کے لیے لفظ نور بھی استفادہ ہوا ہے، لفظ ضیاء بھی استفادہ ہوا ہے، لیکن یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب تعبیر استعمال ہوتی ہے تو یہاں چونکہ خداوند متعال کی صفات کی جب بات آتی ہے تو ان میں مختلف مراتب پائے جاتے ہیں کہ اسماء الہی کے اندر یہ تفصیل سے بحث پائی جاتی ہے، ان جہات کی طرف توجہ دلانی نہیں ہے۔ ہماری بحث چونکہ بہا کے بارے میں ہے تو بیان کر رہا ہوں میں یہاں پر کہ یہ جو بہا کا اسم اور صفت استعمال ہوتی ہے یہ کس مرتبے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ باقی ضیاء اور نور یہ بھی خداوند متعال کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لیکن وہ کس مرتبے پر اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی مناسب موقع پر یہ جملات آئے تو وہاں اس کی توضیح دیں گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو جملے بار بار تکرار ہونے اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک، اسألک یعنی میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تو یہاں پر کیا مراد ہے، کس چیز کا سوال کر رہا ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے اور سوال اٹھنا بھی چاہیے یہ کہ سوال، چونکہ پچھلے پروگرام میں اشارہ ہوا تھا کہ دعائے سحر کے اندر ایک جو خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر انسان خدا سے سوال کر تو رہا ہے لیکن کس چیز کا سوال کر رہا ہے یہ اس دعائے سحر کے اندر ذکر نہیں ہے۔ میں اس کو تھوڑا کھولنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس جملے کو لیں کہ اللہم انی اسألک من بہائک بے ابہا ہو، تو یہ من بہائک یہ کس کے متعلق ہے؟
دو احتمال پائے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ من بہائکا یہ متعلق ہے کس کے؟ اسألوکا کے۔ اگر ہم اس کو ظاہری معنی میں لیں، ظاہری ترکیب کو مد نظر رکھیں، تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ اسألوکا میں جو سوال کیا جا رہا ہے وہ اسی کا سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہم انی اسألوکا من بہائک، کہ میں سوال کرتا ہوں تیری خوبصورتی کا، مجھے یعنی تیرا فیض چاہیے، تیری خوبصورت سیرت چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان خدا سے جو ہے وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ اس دعا کے اندر جو ہے وہ کس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے وہ ذکر ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ من کے بعد جو آیا ہے، من بہائکا، من جمالکا، من جلالکا، من یہ سارا چیز، جی جی، تو وہ مسئول منہ ہے کہ اگر عربی میں اس کو استعمال کروں، یعنی جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ لیکن بعض اہل دل نے، اہل معنی نے، عرفاء نے بہت خوبصورتی سے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے، جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو شرح ہے دعائے سحر کی، اس کے اندر اشارہ کرتے ہیں کہ دعائے سحر کے اندر مسئول منہ ذکر نہیں ہے۔ مسئول منہ یعنی کس کے بارے میں سوال کیا گیا یہ ذکر نہیں ہے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، وہ اس نظریے کے مطابق تھا کہ دعائے سحر کے اندر دعا کی جا رہی ہے، سوال کیا جا رہا ہے، لیکن سوال کس چیز کے بارے میں وہ بیان نہیں ہے، فقط صفات اور اسماء کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں عرفاء کہتے ہیں کہ حقیقی دعا یعنی جو بلند ترین دعا ہے، اگرچہ ساری دعائیں ٹھیک ہیں اور ساری دعاؤں کو کہنے کا اور کرنے کا جو ہے وہ جواز فراہم ہے اور قبول بھی کی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر ایک اعلیٰ ترین مرتبے کی بات ہو رہی ہے کہ عبد جب عبد بن کر خدا کے مقابلے میں جائے اور اپنی عبودیت کا اظہار کرے، تو یہاں عرفاء کہتے ہیں کہ پھر اس کو خدا خدا کرنی چاہیے، خدا سے کچھ مانگنا نہیں چاہیے۔ یہ عبودیت کی اپنے اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے، درست ہے؟ تو عبد بن کر جب وہ جائے گا اور اس عبودیت کی طرف توجہ ہوگی اس کی، تو یہ حقیقی مرتبہ ہے عبد کا، بلند ترین مرتبہ ہے عبد کا، کہ وہ خدا کی بارگاہ میں جائے اور خدا کے اسماء و صفات سے اس کو پکار بھی رہا ہو، لیکن اپنے بارے میں کسی چیز کو ذکر نہ کر رہا ہو، کیونکہ یہاں پر اب جانتا ہے کہ میں فقیر محض ہوں، میں فقر محض ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے خدا کا ہے، اور خدا میری حالت کو بہتر انداز میں جانتا ہے، تو وہ فقط خدا کو پکار رہا ہوتا ہے، اور خداوند متعال عبد یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ خداوند متعال جو ہے چونکہ میری حالت کو جانتا ہے، پس وہ بہتر جانتا ہے اور وہ میری اس حاجت کو برطرف کر دے گا کہ جو اس وقت مجھے حاجت ہے یا بعد میں جو ہے مجھے حاجت پیش آئے گی۔ تو یہاں میں ایک تذکر دے دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دعا کرنی چھوڑ دے، سوال کرنا چھوڑ دے، درست؟ سوال کرے، کیونکہ یہ عبودیت کی اعلیٰ ترین درجے کی بات ہو رہی ہے، اس درجے تک پہنچنا ضروری ہے، یعنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے آئے، لیکن اگر وہ اس درجے تک نہیں پہنچتا ہے، یہ کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے، تو وہ اب یہ بہانہ نہ بنائے کہ چونکہ میرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو میں خدا سے سوال بھی نہ کروں، یا مثلا وہ یہ کہنے لگ جائے کہ خدا چونکہ مجھے بہتر جانتا ہے تو مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سوال کی ضرورت نہ دعا کا حکم دیا گیا ہے، دعا عبد کرے گا، سوال کرے گا۔ ہاں اس کے اندر پھر مختلف کیفیات بنتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ پھر اگر اس کیفیت پہ آ جائے تو وہ خود بخود خدا کو پکارے گا، لیکن اپنے لیے کچھ مانگے گا نہیں، نہ یہ کہ انسان تصنعی جو ہے وہ یہ کام کرے کہ میں تو خدا سے نہیں مانگوں گا چونکہ خدا جو ہے وہ میرے حالت کو بہتر جانتا ہے، نہ، یہ اندر سے کیفیت پیدا ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ اس مرتبے کی بات ہو رہی ہے، اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند جو ہے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس مرتبے کی لذت کو چکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، شروع میں جس طرح آپ نے بعض جملات پڑھے اس دعا کے، تو اس میں ایک دو جملے یہ تھے کہ اللہم انی اسألک من جمالک باجملہ، پھر آگے جا کر دوسرا جملہ پڑھا کہ اللہم انی اسألک من جلالک باجلہ۔ تو یہاں ان دو جملوں میں جمال اور جلال پروردگار ذکر ہو رہا ہے، تو جمال اور جلال پروردگار کا کیا معنی ہے؟ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس دعا کے اندر مختلف صفات کا ذکر ہو رہا ہے، اسماء الہی کا ذکر ہو رہا ہے،
تو یہاں پر یہ دو اسم جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں خدا کے لیے، قرآن میں بھی آیا ہے اور دعاؤں کے اندر بھی بہت زیادہ تکرار ہے، جمال الہی و جلال الہی۔ تو جب ہم علماء کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، چاہے وہ عرفان کی ہوں، اخلاق کی ہوں، کلام کی ہوں، تو خداوند متعال کی صفات کو جب تقسیم کرتے ہیں تو دو قسم میں بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خداوند متعال کی صفات بعض جمالی ہیں اور بعض جلالی ہیں۔ صفات جمالی جو ہیں ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر مثلا رحمت پائی جاتی ہے، جس میں مثلا مغفرت کی بات پائی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ غفور ہے، خدا رحیم ہے، خدا رحمان ہے۔ اس قسم کی جو صفات ہیں وہ صفات جمالیہ کہلاتی ہیں۔ صفات جمالیہ سے مراد خداوند متعال کی وہ صفات ہیں کہ جس کے اندر رحمت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، رحیمیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس قسم کی جتنی بھی صفات ہیں وہ جمال کے اندر ذکر ہوتی ہیں، اور بعض صفات جلال شمار ہوتی ہیں جس کے اندر قہاریت ذکر ہو رہی ہے، جس کے اندر مثلا خدا کا جبروت جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف صفات ہیں کہ اس کو یہاں پر بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو یہ دو صفتیں ہیں۔ تو اب یہاں پر جب جمال اور جلال کا ذکر ہو رہا ہے تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ خدا کی جو صفات ہیں وہ ایک جمالی ہیں اور بعض جلالی ہیں۔ اب ان دعا کرنے والے کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم نے صفات جمالیہ کو بھی مد نظر رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر نا امیدی پیدا نہ ہو، اور خدا کی رحمانیت کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر یہ امید پیدا ہو کہ اگر میں نے گناہ کیا بھی ہے تو خدا بخش دے گا۔ تو دوسری طرف سے جلال کی طرف بھی توجہ رہے تاکہ اس کو یہ جرأت پیدا نہ ہو، اس کے اندر وہ سستی پیدا نہ ہو کہ خدا کی نافرمانی اگر کر بھی لی تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خدا صفات جلالیہ رکھتا ہے اور خدا جو ہے وہ عذاب دے سکتا ہے۔ ان صفات الہی کی طرف اگر توجہ رہے تو انسان خوف اور رجا کے درمیان رہے گا اور ہمیشہ جو ہے وہ بہترین زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے، اطاعت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے کہ جو کہ مطلوب ہے اور خداوند متعال نے اس کو مانگا بھی ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے دعائے سحر کی اہمیت اور ان کے بلند مراتب جو ہیں ان کو بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمایا کہ سوال جو خصوصی اہم بات فرمایا کہ سوال دو قسم کے ہیں، زبان سے اور خود کیفیت سے سوال کیا جاتا ہے۔ خود انسان کیفیت ایسی بنائے محضر پروردگار میں، چونکہ خدا تو جانتا ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے دعائے سحر پر گفتگو کی، اور اگر اس پوری گفتگو کا خلاصہ کلام بیان کیا جائے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم عبد محض بن کر ذات پروردگار کے حضور میں آئیں اور دعائیں کریں۔ چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔